اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں ہم؟ سورہ واقعہ۔ واقعہ کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو شروع ہوتی ہے سورہ، اور اللہ تعالیٰ ایک سین بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے اور بلند کرنے والی ہوگی، جب کہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اتنا سب کچھ کہا جا رہا ہے، جب یہ ہو جائے گا، جب یہ ہو جائے گا، جب یہ ہو جائے گا۔ اس کی اگلی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ قرآن پاک میں دو طریقے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں یا فرماتے ہیں جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک سٹیٹمنٹ بولنی ہوتی ہے نا، جب شام ہو جائے گی میں کھانا کھاؤں گا، جب سنڈے آئے گا میں کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ ایک سٹیٹمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بلڈ اپ دے رہے ہیں۔ اب کیونکہ ہم سورہ کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4-5 آیتوں کے بعد کیا فرمایا ہے؟ جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ گیس کریں، کیونکہ ہم سب پڑھ چکے ہیں سورہ۔ پرفیکٹ۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، آیا نمبر 7۔ شروع کی 6 آیات صرف بلڈ اپ ہیں، صرف اس ایک آیا کے لیے۔ دو الگ الگ طریقے ہیں بات کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے قیامت والے دن انسان 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے، بٹ ہی از بلڈنگ اٹ اپ کہ یہ عام بات نہیں ہے جو اب میں کرنے والا ہوں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ 6 آیتوں میں صرف بلڈ اپ دیا ہے، اینڈ دین ہی سیز وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ اس دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کون کون سے 3 گروہ ہیں؟ اچھے، بہت اچھے اور برے۔ جو بہت زیادہ نیک ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں۔ یس، ان کا نام کیا ہے؟ السابقون السابقون۔ سب سے زیادہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سب بولیں۔ اردو میں جب ریس ہو رہی ہو نا 10 لوگوں کی، تو جو سبقت لے جائے، اردو کا لفظ ہے سبقت لے جانا، وہیں سے آیا یہ لفظ۔ سبقت لے جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ باقی سب سے زیادہ آگے نکل گئے، سب نیکیاں کر رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے باقی پوری لوگوں کا بھی ذمہ اٹھا لیا، سب تک قرآن پہنچانا ہے، دنیا کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا السابقون السابقون میں کیسے شامل ہوں گے۔ پھر ہم صرف اپنی نہیں سوچ رہے ہوں گے، پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے ڈرگز کیسے نہیں کرنے، پھر ہم یہ سوچیں گے میں نے دنیا میں کیسے ختم کرنے ہیں، کون سے لاز بنائیں کہ لوگ یہ بنانا بند کریں۔ آپ آن لائن ڈاکیومنٹریز دیکھیں، یہ شروع میں تو بڑا فیشن لگتا ہے نا، اور بڑا ٹیمپٹنگ ہوتا ہے، لوگوں کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل تو ہمارے یوٹیوب کے اوپر آپ کے پاس ایڈ آنے شروع ہو گئے ہیں بڑے بڑے ٹی وی ایکٹرز کے، خوب ڈانس، اور اس سب کے ساتھ وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سگریٹ آپ کو کینسر دے دے گا، کیونکہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر آپ کو برا سا ماؤتھ کینسر کی فوٹو نظر آتی ہے۔ اب خوبصورت لوگ وہ لے کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ لے لیں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اپنی زندگی میں نہیں لیتے ہوں گے، لیکن انہیں پیسے مل رہے ہیں۔ ہمیں جو جوس کا ڈبہ چینی والا بیچتے ہیں، وہ کیا وہ خود پیتے ہیں؟ نہیں، آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں، چینی سے نہیں پیتے وہ لوگ۔ چائے میں ان کی کوئی غلطی سے چینی ڈال دے واپس کر دیتے ہیں کہ یہ نقصان دیتی ہے، جھریاں پیدا کرتی ہے، برین فاگ کرتی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ آپ خرید لیں چینی والی چیز، کیوں؟ ان کو کروڑوں روپے مل رہے ہیں اس ایک ایڈ کے۔ جو انسان جس فون کا ایڈ دے رہا ہے، عاطف اسلم اگر ویوو کا فون کا ایڈ دے رہا ہے، تو کیا وہ ویوو فون استعمال کرتا ہے اپنی زندگی میں؟ نہیں کرتا۔ تو ہم نے اپنا مائنڈ بڑا اوپن رکھنا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، انہیں تو پیسہ مل رہا ہے، میں کیوں اس ٹریپ میں پھنستا جا رہا ہوں؟ میں نے کیوں وہی کرنا ہے جو سب کر رہے ہیں؟ ایک طرف اس طرح کے لوگ ہیں جو پوری کی پوری نیشن کو غلط راستے لے کر جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی وہ سب برے انسان ہیں، لیکن وہ جو ایک ایکشن کر رہے ہیں اس کو تو میں جج کر سکتی ہوں نا، انسان ہم جج نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کس کا ایمان، اور فرض کریں عاطف اسلم کا ایمان کی وہ نہیں کر سکتے ہم ججمنٹ، پتہ نہیں کون اللہ کے کتنے قریب ہو، ایکشن تو جج کر سکتے ہیں، ہاں یہ غلط کیا ہے۔ صرف خود ڈرگ کرنی نہیں ہے، لوگوں کو روکنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ایڈکشن ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آئی شوڈنٹ بی ایکسپوزنگ اٹ،
ٹھیک ہو گیا. سابقون سابقون اللہ تعالیٰ نے جنت ڈسکرائب کی. اصحاب الیمین وہاں اصحاب الیمین کی جنت ڈسکرائب کی. اصحاب المشأمہ کی جہنم ڈسکرائب کی. بائیں ہاتھ والوں کی جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بتائیں؟ کس کس بات سے ڈرایا ہمیں کل؟ کیا ہوگا جہنم میں؟ اونٹ کی طرح پانی پئیں گے کھولتا ہوا. ابھی گرمی آنے والی ہے, اتنی شدید گرمی ہوگی کہ لائٹ چلی جائے تو ہم سے سانس نہیں لیا جاتا. یہ گرمی میں 12 بجے باہر نہیں جا سکتے. اس گرمی کا قیامت والے دن کی گرمی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس لیے آپ نے اکثر اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا, جب انہیں زیادہ گرمی لگتی ہے نا اس دنیا پہ, وہ دعا کرنے لگتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا, یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. کیونکہ وہ گرمی, وہ ایکسپیرینس انہیں یاد کرا رہا ہے کہ مجھ سے تو اتنا برداشت نہیں ہو رہا, مجھے تو 40 ڈگری برداشت نہیں ہو رہا. قیامت کیسے برداشت کریں گے ہم؟ آگ میں کیسے رہیں گے ہم؟ کچن میں چولہا جل رہا ہو, پورے گھر میں اس کی تپش آ جاتی ہے. کتنا سا چولہا جل رہا ہے. کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو پیار سے اللہ کی طرف بھاگتے جائیں گے, یا اللہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے, کون سی جنت اور کون سی جہنم, میں نے تو بس آپ کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے. کچھ لوگ ہیں جنہیں جنت بڑی پیاری ہے, جن سے اس دنیا میں کچھ لوگ چھوٹ گئے ہیں, کوئی چیزیں ہیں جو خواہشیں اس دنیا میں پوری نہیں ہوئی, وہ انہوں نے جنت میں جا کے پوری کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف نیک کام اس لیے کریں گے یا گناہ اس لیے چھوڑیں گے کیونکہ انہیں آگ سے ڈر لگتا ہے, انہیں سزا سے ڈر لگتا ہے. اینڈ دیٹس پرفیکٹلی فائن. ہر ایک انسان کے مائنڈ سیٹ کو, ہر ایک انسان ایمان کے جس محبت کے جس درجے پہ, اس کے طرح ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹر کیا ہے. ہم سب کو آگ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہمیں سے کتنے ہیں جو تیار ہیں کہ 4 سال یا 50 سال جہنم میں سزا کاٹ کے جنت چلے جائیں گے؟ آپ نے یہ جملہ اپنی زندگی میں سنا ہے کہ نہیں سنا کہ جہنم کاٹ کے چلے جائیں گے؟ کیا ہم ایک دن کے لیے بھی جہنم کاٹنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں تیار. تو پھر اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا, کل میں نے ایسے کون سے 3 کام کیے ہیں جو مجھے جنت کے قریب لے گئے ہیں, اور میں نے کون سے 3 کام کیے ہیں جو مجھے جہنم لے جائیں گے؟ اور آپ کو جواب مل جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے آئی ایم ناٹ دا بیسٹ ٹو مائی پیرنٹس, یا آپ کو پتہ چلے میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کی عزت نہیں کی, یا اپنا کام پورا نہیں کیا اور کسی کا نقصان نہیں کیا, اپنا نقصان کیا, غلط کھانا کھایا, نیند پوری نہیں کی, ایکسرسائز نہیں کی, اور علم حاصل نہیں کیا. When we say علم, we don't mean books and papers. علم بڑی شاہانہ چیز ہے. کسی دن آپ آن لائن, آج کل ہم سب کے پاس فون ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, صرف بیٹھ کے سرچ کریں اچھا مجھے صرف بیجوں کے بارے میں بتائیں, جو بیج آج کل لوگ کھا رہے ہیں, السی کے بیج, سورج مکھی کے بیج, یہ کیا کرتے ہیں؟ اتنے سے بیج میں اتنی بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے. اسی بیج میں اللہ نے اتنا بڑا درخت چھپایا ہوا ہے نا, جس کے اوپر ہزاروں آم اب لگیں گے اور ہزاروں مالٹے لگیں گے, اور اس ایک ایک مالٹے کے اندر اس کا بیج واپس ہے, اور پھر ریپروڈکشن ہوگی. اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے اور ہم حیران ہی نہیں ہو رہے. کیا اللہ کی کائنات ایسی ہے کہ روز ہمیں حیران کرے, ہر روز ہم پریشان ہوں؟ مالٹے کو کس خوبصورتی کے ساتھ, کس پریسیجن کے ساتھ ارینج کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے, پروٹیکشن چڑھائی جاتی ہے. انار کی پلیسمنٹ دیکھیے آپ نے, ہم لوگوں کو تو کاٹنا ٹھیک سے نہیں آتا نا, تو ہم ایسے ہی کاٹتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کیا ابرپٹ ہوا ہوا. جن کو کاٹنا آتا ہے آن لائن ویڈیوز دیکھیں, کس خوبصورتی سے جالیاں پلیس کی گئی ہیں اور ایک ایک دانہ پلیس کیا گیا ہے. ایک بار نکال کے واپس ویسے ہی کر کے دکھا دیں. صرف ایک انار کو ہم واپس اس کی پوزیشن پہ نہیں لا سکتے, پھر اللہ کے مقابلے کیسے کھڑے ہو گئے؟ کوئی بھی قانون کیوں بنایا جاتا ہے مجھے بتائیں؟ زیادہ چیزیں حلال ہیں دین میں یا زیادہ چیزیں حرام ہیں؟ حلال ہیں. حالانکہ ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ اسلام نے سب حرام کر دیے, کوئی 4-5 چیزیں الاؤ کی ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. سب الاؤڈ ہے سوائے 4-5 چیزوں کے. لٹرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ دیکھنا کوئی تم پہ چیزیں حرام, اللہ کی بنائی دنیا حرام نہ کر دے, وہ چیزیں حرام نہ کر دے جو اللہ نے حرام نہیں کی. میں نے نا آج کل میں نے سوچا اس رمضان میں ہم گانے ویسے نہ بھی سن رہے ہوں لگا کے, ریلز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو گانوں سے بچنا امپاسبل ہے. آئی ڈیسائیڈڈ کہ اچھا اس رمضان میں نے کوئی گانا نہیں سننا, مطلب ریلز بھی نہیں دیکھنی, کسی بھی طرح کوئی مائنڈ میں نہیں جائے, کانوں میں جانی ہی نہیں چاہیے بات. اور اس کا امپیکٹ اتنا ڈفرینٹ ہے. مجھ سے اگر کوئی بندہ, بچپن میں نے مدرسے میں پڑھا ہے 10 سال کی عمر سے, تو پہلی 2 چیزیں انہوں نے کہی تھی, ٹی وی حرام ہے اور شرعی پردہ کریں.
ان 2 چیزوں سے اتنی الرجی ہوئی ہے کہ ابھی تک وہ 2 چیزیں نہیں چھوٹ رہی. کیونکہ آپ نے دین اتنے بری طرح پریزنٹ کیا ہے کہ اب آپ کی بات نہیں مانی, دنیا کی کوئی بھی بات مان لیں گے. چڑ جاتے ہیں نا کسی انسان سے. آپ نے ہنسنے پہ پابندی لگا دیا, آپ نے کسی کی بیماری کے اوپر کوشچن اٹھا دیا, آپ نے کسی نے جالی دار دوپٹہ پہنا ہوا ہے تو دوپٹہ چھین لیا. مسجدوں میں ہوتا ہوگا, کوئی پینٹ شرٹ پہن کے آ گیا ہے یا کسی شرٹ کے اوپر کوئی کارٹون کی فوٹو بنی ہوئی ہے, آپ کوئی مولوی صاحب, آپ کوئی انکل آپ کو پکڑ لیں گے, ایسے نہیں آتے مدرسے, نماز نہیں ہوئی تمہاری. تراویحیں پڑھنے جو جا رہے ہیں ان کو روز کوئی انسٹرکشن ملتی ہوگی اللہ والوں سے, آپ کی تراویح قبول نہیں ہوئی, یہ کیسے دوپٹہ اوڑھ کے آئی ہیں آپ, یہ کیسی دیندار ہیں آپ کی ویڈیو آن لائن جا رہی ہے, آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے, آپ کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیجن, یا میں دنیا راضی کر لوں یا میں رب راضی کر لوں. ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں دنیا پہ؟ دنیا راضی کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں آرام سے یا نہیں ہوتے؟ دنیا راضی ہوتی ہے؟ آپ مر جائیں ان کے لیے, ان کی راضی نہیں ہوں گے کہ بھائی صحیح مزہ نہیں آیا, چھری ٹھیک طریقے سے نہیں ماری تھی. اچھا انسان ہونا ضروری ہے یا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ضروری ہے؟ ثابت کرنا ضروری نہیں ہے, ہونا ضروری ہے. دنیا کے بہترین انسان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ساری دنیا انہیں اچھا مانتی؟ مسلمان مانتے ہیں, باہر کی دنیا میں تو آج بھی ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ان کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ہی واز پاور ہنگری, انہوں نے جو بھی کیا پاور کے لیے کیا. دنیا تو راضی نہیں ہوتی. کیا اس دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسانوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں. وہ جو پرفیکٹ ہے, وہ جو بے پناہ محبت کرتا ہے, اسی سے گلے نہیں ختم ہو رہے. نہ ماننے والے تو نہیں مان رہے, ماننے والوں کے گلے نہیں ختم ہو رہے, ان کی بدگمانیاں ختم نہیں ہو رہی. تو میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ دنیا کا ہر انسان مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ ضروری کیا ہے؟ ایٹ دا کور اچھا انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتے جانا, دیٹس اٹ. قیامت والے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ یہ اچھا انسان تھا, یہ اچھا بیٹا تھا یا نہیں, یا بیٹی تھی یا نہیں. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کرنے ہیں ہمارے ایکشن, اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں. دنیا کو ثابت کرتے رہیں گے, گھل گھل کے مر جائیں گے, دنیا نہیں مانے گی. ہم سے وہ کام کروائیں گے فرما برداری کے نام سے جو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرام کیے ہوئے تھے. بیویوں کے حق مروائیں گے, اولاد کو پیچھے چھوڑ دو, پہلے ہمارے حقوق پورے کرو. کل ہم نے کیا کہا تھا؟ جو میرا رب ہے وہ دنیا کے ہر انسان کا رب ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ آپ سب سے بھی محبت کرتا ہے. کیا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتی ہوں میں؟ یہاں کچھ بھی بول کے جا سکتی ہوں؟ الاؤڈ ہے؟ کہاں الاؤڈ نہیں ہے؟ وہاں اوپر آسمانوں میں الاؤڈ نہیں ہے. اس نے اجازت نہیں دی. میرے بندے ہیں, میں نے پیدا کیا ہے, میں پال رہا ہوں. آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے, ذمہ داری پوری کریں اور جائیں. حوالے نہیں کیا. اگر ابھی میں نے آپ سے کچھ کہہ دیا انڈیویجولی یا کلیکٹیولی جس نے آپ کا دل توڑ دیا, آسمان سے ابھی بجلی گرے گی, زمین پھٹے گی یا نہیں پھٹے گی؟ نہیں پھٹتی. اور ہمیں لگتا ہے ہمارا کوئی رب نہیں ہے, کچھ نہیں کیا یا اللہ آپ نے, سر پہ پنکھا ہی گرا دیتے. اس کا اصول نہیں ہے یہ. لوگ ایک دوسرے کی کھال کھینچ لیتے ہیں, آسمان سے بجلی نہیں گرتی. کیوں نہیں گرتی؟ مالک یوم الدین ہے وہ, الصبور, بے پناہ صبر والا, وہ انتظار کرے گا قیامت کے دن کا. ہمیں بے صبر ہے, ہمیں لگتا ہے یا اللہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کیا تو مطلب آپ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں. یہ تو نہیں ہوتی نا دوستی. اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہیں مومنوں کے, انہیں بار بار اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں. ہم جیسے ہی اندھیرے میں جاتے ہیں ہم دنیا میں چھوڑ جاتی ہے, چاہے ہم غم میں ہوں یا گناہ میں ہوں. وہاں دوستی کا لیول یہ ہے دیٹ اللہ تعالیٰ دوستی نبھائیں گے تب جب آپ کپ کپا رہے ہیں, رات کو اندھیرے میں کس سے بات کر رہے ہیں اور فون پہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہے. صبح فجر میں اس کے پاس جاتے ہوئے ہچکچانا نہیں ہے, شرمندگی ہونی چاہیے, رکنا نہیں ہے, پہنچ جائے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ایک بڑی غلط جسٹیفیکیشن دی ہے. ایک گناہ کا مطلب ساری نیکیاں چھوڑ دو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے.
جو ایک غلط عادت نہیں چھوٹ رہی زندگی سے، نہ چھوٹے، اچھائی تو اپنے اندر انڈیلتے رہیں گے، ایک دن وہ اچھائی اس برائی کو ٹاپل کر دے گی۔ اللہ سے بات کسی حال میں نہیں چھوڑنی، اللہ کو پکارنا کسی حال میں نہیں چھوڑنا، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، چاہے آپ گناہوں کی پیک پہ ہیں یا آپ نیکی کی پیک پہ ہیں، اس سے گڑ گڑا کے مانگتے رہنا۔ آج ہم دعا پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ اللہ، لوگ کیوں کلیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں لوگوں کی ٹیسٹمونیز لکھ رہے ہیں قرآن میں، اور پھر مجھے انہیں بتانا پڑا کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹمونی تو لکھ رہے ہیں بہت جگہ، لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے آپ پہ ایمان لائے آپ کی دنیا دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کوٹ کرتے ہیں اس کو قرآن میں۔ اور دعائیں کیوں ہیں قرآن میں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو سکھایا جائے اللہ سے بات کیسے کرنی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے بولنا ہے، یا اللہ میں آپ کی، صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ پورے قرآن کے اگر آپ نے پوائنٹرز بنانے ہوں آپ ایک پیج کے اوپر بنا سکتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے پورا قرآن۔ پھر 114 صورتیں کیوں اتری ہیں؟ مقصد آپ کو انفارمیشن دینا نہیں ہے، مقصد آپ کو سکھانا ہے، آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو سیدھا رستہ لے کے جنت تک پہنچانا ہے، اللہ تک پہنچانا ہے۔ اس نے تو ہاتھ چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ ہاتھ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ نہیں پکڑا ہوا۔ جیسے ایک ہاتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کا پکڑنا ہے اور دوسرا ہاتھ کسی اور کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ یہاں آپ نے پیسے کو محبت بنایا، کسی انسان کو مقصد بنایا، لوگوں کو خوش کرنا مقصد بنایا، وہاں سے اللہ تعالیٰ چھوٹ جائیں گے۔ شرک قبول نہیں ہے اسے۔ شرک پتہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ بتائیں شرک کسے کہتے ہیں؟ برابر کسی اور کو لا کے کھڑا کر دینا، وہاں برابری میں کسی کو کھڑا کریں گے، ہی لیو۔ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے نمبر پہ رہے ہماری زندگی میں، الاول نام ہے اس کا، دا فرسٹ ون۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے، سب سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، سب سے زیادہ کوشش اللہ کے لیے ہو رہی ہے، سب سے زیادہ بات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، سب سے زیادہ ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ دنیا کا ڈر ہمیں چوہا بنا دے گا، رینگتے پھریں گے ہم زمینوں پہ، ہر کوئی اوپر سے گزر جائے گا۔ اللہ کا ڈر انسان کو بڑے قد سے، پورے قد سے کھڑے ہونے کی اجازت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ جس کے پاس اتنا بڑا بادشاہ ہو اور وہ 30,000 کی نوکری کے لیے اپنا ایمان بیچ دے، کوئی اچھا سودا تو نہیں کیا اس نے۔ ایک انسان کی محبت میں اللہ کو چھوڑ جائے، ایک انسان کی نفرت میں ساری حدیں پار کر دے۔ نفرت بھی تو اتنا ہی بڑا ایموشن ہے۔ پلیجر، ڈوپامین کے لیے رب چھوٹ رہا ہے، اور ہوگا، ہم سب گریں گے۔ ابھی نا آپ کا جو ورلڈ ویو ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ انسان وائٹ اور بلیک میں آپریٹ کرتے ہیں، کہ اس دنیا میں یا اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ جب آپ بڑے ہوں گے، 18، 20، 22، 25 کی عمر تک پہنچیں گے، تو آپ سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی آپ دنیا ایکسپلور کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کس چیز کا کانسیکوینس کیا ہے۔ بٹ سب نے بتایا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایکسپیرینس کے تھرو نہیں پتہ۔ ہمیں لگتا ہے اللہ کی حد پار کریں گے تو ایک دن جہنم میں جا کے گریں گے، اللہ کی حد پار کریں گے ابھی کی ابھی عذاب اور تکلیف شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو پنش کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے حد بنائی اس لیے تھی کہ اس کے باہر تکلیف ہے۔ یہاں سے باہر پاؤں نہ رکھنا، سارے کانٹے ہیں، یہاں سے باہر پاؤں نہ رکھنا، تیز بارش، آندھی، بجلی گر رہی ہے اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اینڈ اللہ ہی از کالنگ یو ٹو ہز ہوم آف پیس۔ گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کی 4 دیواری ہوتی ہے، وہ 4 دیواری اللہ کی حدود ہیں، یہاں سے باہر نہیں جانا، کچھ بھی نہیں دیکھ لینا، کچھ بھی نہیں بول لینا، کسی سے بھی نہیں مل لینا، کسی اور کو مقصد نہیں بنا لینا۔ دا مومنٹ وی کراس دیٹ باؤنڈری، پھر ہماری زندگی میں اذیت، خوف، پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو میسیجز کر رہے ہیں کہ خوف شروع نہیں ہو گیا امی ابو پکڑ نہ لیں، آپ کچھ غلط ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کانسٹنٹلی، وہ صرف 10 منٹ کا پلیجر ہے، اس کے بعد آپ 24 گھنٹے نہیں، ساری زندگی گلٹ میں رہیں گے۔ اور وہ گلٹ ہر انسان، یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے گلٹ نہیں ہو رہا، ہر انسان کو ہوتا ہے یہ گلٹ۔
ہر انسان کی بیسک فطرہ تو انٹیکٹ ہے نا, ہر انسان کو پتہ ہے, کسی بچے کو آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. غلط دیکھ کے آپ کے دل سے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ کی بنائی حدود صرف پروٹیکشن کے لیے, کوئی بھی قانون ہمیشہ صرف حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے. آپ پاکستان کا قانون لے لیں, سگنل کراس کریں گے چالان ہو جائے گا, ہیلمٹ نہیں پہنیں گے چالان ہو جائے گا. ہر ٹائم پرائم منسٹر کی گاڑی تو روڈ پہ نہیں ہوتی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اس لیے اس کو ڈر لگ رہا ہے آپ کے سگنل کراس کرنے سے. سگنل کراس کرنے سے جس نے کراس کیا ایکسیڈنٹ اسی کا ہو سکتا ہے نا. ہیلمٹ پہنے ہوئے نہیں پہنا ہوا, ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ, سر پہ چوٹ لگی ہے, بہت بڑی انجری ہو گئی ہے, نقصان میرا ہوا ہے یا کسی گورنمنٹ آفیشیل کا ہوا ہے. ہمیں اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آتی کہ قانون میری اور آپ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے. چاہے وہ دنیا بناتی ہے پاکستان کا, یا دنیا کا قانون کیا ہوتا ہے, کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی. یہ قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے, ورنہ ہر کوئی ایک دوسرے کو مارتا پھرے گا. ہیلمٹ نہیں پہن کے آئیں گے تو چلان ہو جائے گا. قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ انجری ہوگی, آپ کا سر پھٹے گا, کسی گورنمنٹ والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. محبت تو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ انسان سے کر رہے ہیں جب قانون بنا رہے ہیں. سب کچھ نہیں دیکھ لینا, سب کچھ نہیں سن لینا, کان اور آنکھ کی بہت حفاظت کرنی ہے. یہاں سے جو بھی جا رہا ہے سیدھا دل میں جا رہا ہے. دل میں ایمان ہوتا ہے, ایمان چلا جائے گا ہمارا اگر ہم کچھ بھی دنیا میں دیکھتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ کے یوٹیوب کی ریکمنڈیشنز ہمیشہ غلط آتی ہیں, یا گیم کھیلتے کھیلتے آپ ایک کرکٹ گیم کھیل رہے ہیں اس میں عجیب سے ایڈ آ رہے ہیں, بند کر دیں گیم کھیلنا, کچھ اور کریں. ڈرائنگ بک خرید کے لائیں, اس کے اوپر ڈرائنگ کریں, اسکیچنگ کریں. اصل میں کرکٹ کھیلیں, فون کے اوپر کیوں کھیلنی ہے کہ وہ آپ کو الگ طرح کے ایڈز دے کے ڈیسیو کر سکیں. ہمارے فون کو پتہ ہے کون فون یوز کر رہا ہے یا نہیں پتہ, پتہ ہے. باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ہماری, ہر ٹائم کیمرے, وائی فائی راؤٹرز, وہ پوری انفارمیشن لے رہے ہیں. لٹرلی امریکہ میں ایک انسان نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ میں نے, وہ چلتے پھرتے انہوں نے دیکھا کہ میرا بچہ گیم کھیل رہا ہے اور اتنا عجیب ایڈ کیوں چل رہا ہے فون کے اوپر. انہوں نے پھر ماں باپ نے ویڈیو گیم لے کے خود 2 گھنٹے کھیلنے شروع کی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نہیں آیا ایڈ, بچے کو دیا, آگے پیچھے چلے گئے, پھر ایڈ آ رہا ہے. اینڈ دے ڈیڈ اٹ 2-3 ٹائمس. بڑے انسان کے اندر اتنی ول پاور آ جاتی ہے, یا اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, یہاں جائیں گے تو کیا ہوگا. کیا ہوگا اگر آپ کو غلط ویڈیوز کی ایڈکشن ہو جائے گی تو بتائیں مجھے. اگر نقصان نہیں پتہ تو میں کیسے رکوں کسی بیماری سے, کسی غلط کام سے. آگ جلاتی ہے اس لیے کوئی جا کے رات کو شام کو جب پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا. ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پتہ ہے. کیا ہوگا اگر ہم آن لائن خراب ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو کچھ ہوگا یا نہیں, نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا. آپ فون بند کرتے ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا, وی کین موو آن ود آور لائف. ٹھیک ہے, آپ گلٹی ہوں گے, آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ڈسٹینس آنا شروع ہو جائے گا. وہ ڈسٹینس اللہ تعالیٰ نہیں کریٹ کر رہے, اللہ تعالیٰ وہیں ہے. آپ کا گلٹ آپ کو پیچھے دھکیل رہا ہے. اتنی پاک ذات کے سامنے ایسے نہیں جایا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا, اللہ اور آپ کے درمیان فاصلہ آ جائے گا, پھر گناہ ملے گا. کیا کم ہوگا؟ ایمان کم ہوگا. اور بالکل. اور سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوگا؟ بہت دن پہلے میں نے بول دیا تھا یہاں بولتے بولتے, یو ول اسٹاپ لکنگ ایٹ ہیومن بینگز ایز ہیومن بینگز. آپ کو انسان فلیش اینڈ بونز نظر آئیں گے, گوشت اور ہڈیاں. اس کے اندر روح بھی ہے, اس کی کوئی پسند ناپسند بھی ہے, اس کا کوئی رب بھی ہے. آپ چاہیں گے بھی تو بھی آپ کو یاد نہیں رہے گا. اب وہ صرف ہڈیاں اور گوشت ہے. ایسے ہی نہیں ہمیں قصے ملتے. کراچی میں 18 لوگوں نے گینگ ریپ کیا ہے. دماغ کے دھجیاں نہیں اڑ جاتی؟ ایک انسان کی بیسک نیچر ہے کہ میں نے گناہ کرنا بھی ہے تو اکیلے میں کرنا ہے, کسی دوسرے کو پتہ نہ لگے. وہ انسان جو عام طور پہ بھی چلتے ہوئے کسی کو کندھا مار کے جاتا ہوگا,
وہ اگر دیکھے گا نا کہ کوئی لڑکی شور کریے کہ کوئی اسے تنگ کر رہا ہے تو وہ بھی آئے گا اس ٹائم بچانے کے لیے, کیونکہ سب کے سامنے اس کا بھرم قائم ہے, کسی اور کو نہیں پتا وہ کتنا کرپٹ ہے. 18 لوگ ایک دوسرے کے سامنے کیسے ایکسپوز ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے گناہ کیسے کر لیا, اللہ کے سامنے کر لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے, نہ ہمیں یقین ہے نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہیں. ایک انسان کے درمیان پردہ کیسے ٹوٹ گیا. یہ شروع ہوتا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے قدم لے رہے ہوتے ہیں نا اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. بازار میں 4 دوست چل رہے ہیں, ساتھ سے کوئی اور گزر رہا ہے, ایک نے دوسرے کو کندھا مارا تاکہ وہ جا کے گرے. 12 سال سے اوپر گئے ہیں آپ, یہ باتیں آپ سے کوئی نہیں کرے گا, ساری زندگی نہیں کرے گا, پتہ ہے مجھے. اس لیے میرا یہاں بات کرنا ضروری ہے. آئی نو یو آر گیٹنگ انکمفرٹیبل, آپ کو لگ رہا ہے کیوں باتیں کر رہے ہیں. میں تو ایسا نہیں ہوں, ابھی نہیں ہے, 10 سال بعد کی تیاری کرا رہی ہوں میں آپ کی, تب آگے کانوں میں آواز گونجنی چاہیے کہ یہ نہیں کرنا. وہ جو لڑکی سامنے گزر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ وارث ہیں اس کے. آپ کو اللہ نے وارث بنایا تھا اس کا, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور تنگ نہ کرے, یہ ذمہ داری تھی آپ کی. یہ کیا ہوا کہ آپ کے زبان سے جملے اور آپ کے کندھے ٹکرا رہے ہیں لوگوں سے. شروع ہوتی ہے وہ دوستوں کے درمیان آپس میں کانورسیشن سے. دیکھیں فلاں کیسی لگ رہی ہے, اس کے کیسے کپڑے ہیں, اس نے کیا پہنا ہے. اتنی نچلے درجے کی کانورسیشن سے پہلے ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ دنیا کو بچانا کیسے ہے؟ جنگیں چل پڑی ہیں, یہ نہیں میں نے اپنی جان کیسے بچانی ہے. فی الحال سارے یہی سوچ رہے ہیں. اتنی سپرفیشل گفتگو. 2 چیزیں میرا جو صحیح خون کھاتی ہیں نا, ایک ہماری کانورسیشنز, چاہے وہ دوستوں کے درمیان ہو, کزنس کے درمیان ہو, یا گھروں میں بڑوں کی محفلیں ہوں, بڑے بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. کس نے کیا پہنا ہے اور کس نے کیا نہیں پہنا, اور کس نے کیا خرید لیا, اور کس کی کہاں جاب لگ گئی ہے, اور کون کتنا اچھا اور کتنا برا ہے, بس. اور دوسرا ہمارے سوال, either we don't have any question whatsoever, یا ہمارے سوال بہت سطحی, سپرفیشل اور چھوٹے. ان 2 کاموں پہ کام کر لیں. وہ کیسے ہوں گے؟ what are you feeding, دماغ اور کان اور آنکھ سے اندر کیا جا رہا ہے. یوٹیوب کے اوپر جہاں 1000 غلط چیزیں اویلیبل ہیں, کیا کروڑ اچھی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں؟ کیسے کیسے پوڈ کاسٹ پڑھیں, انٹرویوز, ڈاکیومنٹریز پڑھی. ایجوکیٹ کرنا اپنے آپ کو اتنا مشکل ہو گیا, آپ بہت آسان ہے. آپ میں سے کتنے بچوں نے آج تک کوئی نیچر کے بارے میں ڈاکیومنٹری دیکھی ہوئی ہے؟ سوشل ایشوز کے بارے میں دیکھیے. کون کون دیکھنے کو تیار ہے؟ آدھے لوگ سن ہی نہیں رہے, اس لیے جواب نہیں دے رہے. ان کو لگ رہا ہے ہر سوال کا جواب نام ہی دینا ہے. کون کون نیچر کے بارے میں جاننے کو, سوشل ایشوز کے بارے میں ایکسپلور کرنے کے لیے, ڈاکیومنٹریز دیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں تیار ہے. ٹھیک ہے, میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنی غلطیوں کی لسٹ بناتی ہے, پھر میں اسے کہتی ہوں اس کو چینج کرنا ہے, کہتی ہے نہیں. آنیسٹ تو ہے کم از کم, جھوٹ تو نہیں بولتی دنیا کی طرح, چینج کرنا ہے بعد میں جا کے وہی کرے گی. پھر مجھے 2 دن اس کو صرف یہ اس بات پہ لانا پڑا کہ چینج کیوں کرنا ہے بھائی. اسی سے میں بولوں گی چینج کرنا ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈو یو ہیو ٹو سیک نالج, یس اور نو, یس اور نو. مجھے نہیں پتا میں ہنسوں یا غصہ کروں. آپ لوگ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آج کیا دن ہے؟ تھرسڈے ہے. کیا تاریخ ہے؟